اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الکریم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کے ایام گزر رہے ہیں، غم حسین علیہ السلام کا موسم ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل غم گسار ہے، ہر شخص ماتمدار ہے۔ مظلوم کربلا، تشنہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے پرسہ کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کربلا کے درس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کربلا کو کہ جو ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ایک درس گاہ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی ذیل میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کی جا رہی ہیں کہ معرکہ حق و باطل کیا ہے۔ ارشاد وحدانیت ہے، جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ بے شک کہ حق جب آتا ہے تو باطل مٹ ہی جاتا ہے، اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ تو آپ کی خدمت میں گزارشات ہو چکی کہ حق اور باطل در حقیقت ان میں نسبت ایسی ہے کہ حق وجود محض ہے اور باطل اسی حق کا نہ ہونا، یہی بطلان ہے۔ تو جب حق کا ہونا اور حق کا نہ ہونا طے پاتا ہے تو پھر عقل انسانی خود فیصلہ کرتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں حق ہو بھی اور نہ بھی ہو، اس کا وجود بھی ہو اور اس کا عدم بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ التباس حق و باطل کی بات آتی ہے، دونوں کو مکس کرنے اور ملا دینے کی بات آتی ہے، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، خبردار حق و باطل کو آپس میں مت ملاؤ۔ تو سوال یہاں پہ یہ جنم لیتا ہے کہ آخر لوگ حق و باطل کو جب ملا دیتے ہیں اور ظلم اور عدل کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور اس کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں، تو اس کی در حقیقت وجہ کیا ہے؟ کیوں ایک ایسی واضح بات کہ جس کو عقل انسانی قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کے خلاف آخر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب بہت سادہ اور بہت واضح ہے کہ معرفت حق نہ ہونا وجہ ہے کہ انسان حق و باطل کو ملا دیتا ہے۔ جب حق و باطل کی تمیز ہی نہیں ہے، جب انسان کو امتیاز ہی حاصل نہیں ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو پھر اسی طرح کی جہالت انسان کے جو ہے اس سے سرزد ہوگی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے جنگ صفین کے معرکہ کے، جو مومنین کی خدمت میں اس کی تمام تر اطراف و جوانب تاریخی آپ کے اذہان میں موجود ہیں۔ جو واقعہ ہوا اس کے بعد جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضرت مولا متقیان علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا، معلوم نہیں ہو رہا، پتہ نہیں، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، یعنی حق ہماری طرف ہے یا ان کی طرف ہے، باطل پر کون ہے، حق پر کون ہے۔ تو مولا متقیان علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقِّ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ وَإِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلِ فَتَعْرِفْ مَنْ أَتَاهُ، کہ تجھے معرفت حق ہی نہیں ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ اہل حق کون ہے، تمہیں باطل کا ہی علم نہیں ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اہل باطل کون ہے۔ یعنی اہل باطل تب سمجھ آئیں گے جب باطل سمجھ میں آئے گا، اہل حق تب سمجھ میں آئیں گے کہ جب حقیقت حق انسان پہ آشکار ہو جائے، واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ پھر آگے جب بڑھتی ہے بات تو اس طرف جائے گی کہ معرفت حق جب ضروری ہے تو یہ معرفت کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے، ایک انسان حق کی معرفت کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس کا فیصلہ بھی خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ معرفت کا زینہ علم کو قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کیونکہ علم زینہ ہے معرفت کے لیے، یہ قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان علم نہ رکھتا ہو اور اسے معرفت مل جائے، یہ محال ہے۔
ہاں یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ ہر اہل علم کو معرفت نہیں مل سکتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی جاہل کو معرفت مل جائے۔ جہل اور معرفت آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حقیقت علم جو ہے، یہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کچھ ایسے ہیں جو معرفت کے مقام پر پہنچتے ہیں، اور خداوند عالم نے خلقت انسانی کی طرف جب قرآن میں اشارہ فرمایا تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انسان کو معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اور مفسرین نے لکھا کہ عرفان کے لیے پیدا کیا ہے، اور عرفان حق و باطل کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے لیے سوائے محمد و اہل بیت محمد کے گھرانے کے اور کوئی ہمیں گھرانہ نظر نہیں آتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم در عصمت اہل بیت پر اپنا سر جھکائیں اور یہاں سے طلب علم کریں، اور اس دہلیز باب العلم پہ آ کر جھکیں اور علم حاصل کریں۔ آئندہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ہم جب دہلیز اہل بیت پہ جھکتے ہیں، دست استدعا بلند کرتے ہیں، زانو تلمذ طے کرتے ہیں، تو ہمیں کس طرح حق کی معرفت ملتی ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور امام حسین علیہ السلام کی پرساداری میں تمام مومنین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور امام حسین کی قاتلان پر لعنت کرتے ہوئے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔